سوال یہ کہ کیا شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے کہ نہیں دیکھ سکتے؟ تو اس کا جواب یہ کہ شادی سے قبل لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جس سے شادی اور نکاح کر رہے ہیں وہ مرد کیسا ہے، وہ عورت کیسی ہے، اور دونوں طرف سے یہ کام ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اپنی پسند کی عورتوں سے تم نکاح کرو۔ اگرچہ یہاں خطاب تو مردوں کو ہے، لیکن عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ہونے والے میاں کو دیکھ سکتی ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ اللہ کی نشانی میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ بے شک اس نظام میں لوگوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یعنی محبت اور مودت کا سلسلہ چلنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو نبھانے کے لیے پھر انسان ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے، اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جس خوبی نے اسے اپنی جانب مائل کیا ہے، تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھ بھی لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس کی وجہ سے میں اس کی جانب راغب ہوا تھا، اور پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اس کو امام احمد بن حنبل نقل کے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا، تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے دیکھو، کیونکہ شاید اللہ تمہارے دلوں میں آپ دیکھنے سے محبت پیدا کر دے۔ تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا اور نکاح بھی کر لیا، اور پھر ان کے اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کو سرکار نے بیان بھی کیا کہ مغیرہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بڑا حسن سلوک اور بڑا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے، اور کنواری لڑکی کا بھی نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا حضور کنواری لڑکی سے ہم کیسے پوچھیں، وہ تو شرمندہ ہو جاتی، شرما جاتی ہے، شرم کی وجہ سے اپنی بات کا اظہار نہیں کر سکتی۔ تو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوچھنے پر وہ لڑکی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی بھی رضامندی ہی شمار ہوتی ہے۔ تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے سے قبل ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کو پرکھا جا سکتا ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کیسا ہے یا یہ بندی کیسی، تاکہ بعد میں کسی قسم کو کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ علمی اور مسائل شریعہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔